دوستو، آج ہم ذکر کریں گے ایک عظیم مسلم فزیشین اور سائنٹسٹ کے بارے میں جنہوں نے پوری دنیا کو ری شیپ کر دیا۔ انہیں فادر آف ماڈرن میڈیسن کا لقب ملا۔ ان کی ایک کتاب کو مغربی دنیا میں طب کی انجیل کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب سینکڑوں سالوں سے ویسٹرن میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ اگست سن 980 میں بخارا ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے انہیں بے حد ذہانت اور علم کے شوق سے نوازا تھا۔ ان میں ایک کمال کی خوبی تھی کہ جو پڑھ لیتے تھے وہ حفظ ہو جاتا تھا۔ صرف 10 برس کی عمر میں قرآن، فقہ اور ادب کا مطالعہ ختم کر لیا۔ پھر دنیاوی تعلیم کی طرف رخ کیا۔ ابو عبداللہ الناتلی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی، اور بہت جلد اپنے اساتذہ پر سبقت لے گئے۔ انہیں ہائر سٹڈیز کا شوق ہوا، لیکن اس میں ایک مسئلہ درپیش تھا۔ وہ یہ کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں ایک رواج تھا کہ لائبریری کا انتظام بادشاہ وقت اپنے پاس رکھتے تھے، جن سے صرف ان کے بچے یا ان کے وزراء اور امراء جن پر بادشاہ مہربان ہو وہ مستفید ہوتے تھے۔ کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوتی تھیں جن کے نسخے بہت نایاب اور قیمتی ہوتے تھے۔ عام رعایا کو مکتب اور کتابوں تک رسائی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بخارا کے حکمران نوح بن منصور تھے۔ بادشاہ نوح بن منصور کولنج یعنی بڑی آندھ کی بیماری میں مبتلا تھے، جو کہ بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ بے شمار حکیموں سے علاج کے باوجود ان کی بیماری اور تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ اس بچے کو جب یہ معلوم ہوا تو ایک آئیڈیا ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ان کی بیماری کا علاج کروں۔ اس طرح مجھے بادشاہ کے قریب ہونے اور شاہی لائبریری تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اس بچے نے الجبرا کا شوق سائڈ پہ رکھا اور ایک حکیم استاد سے طب کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ طب میں ان کا مین فوکس لارج انٹسٹائن اور اس کی بیماریوں کا علاج دریافت کرنا تھا۔ اپنی خوددادہ صلاحیتوں کی بنا پر صرف 16 برس کی عمر میں کولنج کا علاج دریافت کر لیا کہ کن جڑی بوٹیوں کے ملاپ سے اس مرض میں افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے ٹیسٹ کے طور پر عام مریضوں کا علاج کیا اور انہیں شفا حاصل ہوئی تو فوراً بادشاہ نوح بن منصور کے دربار حاضر ہوئے اور ان کے علاج کی پیشکش کی۔ بادشاہ نے علاج شروع کروایا اور بہت جلد صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا، مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ یہ لڑکا شاید بہت سا روپیہ پیسہ یا وزارت مانگے جیسے وزیر صحت، لیکن بچے نے عجیب فرمائش کر دی جس سے دربار کے سب لوگ حیران رہ گئے کہ مجھے شاہی مکتب تک رسائی دی جائے، میں پڑھنے کا شوقین ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی کہ 1 سال تک تم لائبریری استعمال کر سکتے ہو۔ اس 16 سالہ بچے نے لائبریری میں پڑھنا شروع کر دیا، صرف کھانا کھانے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے باہر جاتا اور کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھا، صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے خاص ذہانت سے نوازا تھا۔ صرف 1 سال میں نہ صرف پوری لائبریری کی کتب پڑھ لیں بلکہ حفظ بھی ہو گئی۔ 1 سال بعد بادشاہ نے اسے بلایا اور انٹرویو کیا تو حیران و ششدر رہ گیا کہ 17 سالہ لڑکے نے پوری لائبریری کی کتب حفظ کر لی ہیں۔ بادشاہ بہت خوش بھی تھا اور بچے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا بادشاہ بنا
पर वो इल्म दोस्त नहीं था। उसने उसे वहां से निकाल दिया। ये नौजवान बुखारा से निकला और बगदाद का सफर शुरू किया। उस जमाने में बगदाद इल्म की बहुत बड़ी दरसगाह थी। इल्म हासिल करने के साथ साथ तसनीफ और तालीफ भी शुरू कर दी। बगदाद के बाद काफी रियासतों का सफर किया। इल्म हासिल करने के साथ साथ किताबें भी लिखते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 450 किताबें लिखी, जिनमें 150 फलसफा पर और 40 किताबें मेडिसिन पर लिखी। इनकी वफात जून 1037 में हमदान ईरान में हुई। वफात के बाद इनकी किताबें दूसरे मुमालिक में गईं, ट्रांसलेट हुई, तो दुनिया को पता चला कि ये कोई बहुत बड़ा ब्रेन था। ये दुनिया में पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद रख गया। इसने दुनिया को ये बता दिया कि बीमारियां होती क्या हैं और इन बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। किस बुनियाद पर लोग इलाज करना शुरू करें तो आने वाले 1000 साल में दूसरे लोगों का इलाज कर सकते हैं। इनका नाम है इब्ने सीना, जिन्हें हम बू अली सीना के नाम से भी जानते हैं और मगरबी दुनिया में एविसीना के नाम से मशहूर हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रीशेप कर दिया। इब्ने सीना दुनिया इस्लाम के नामवर तबीब, शोहराए आफाक साइंसदान, जामिअल उलूम फलसफी, रियाजीदान और माहिर फल्कियात थे। इनकी किताब अल अदविया द बुक ऑफ हीलिंग को मगरबी दुनिया में तिब की अंजील कहा जाता है। इनकी दूसरी किताब अल कानून फिल तिब द कैनन ऑफ मेडिसन पिछले सैकड़ों सालों से यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जा रही है और इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का लक़ब दिया। मेडिकल साइंस में इब्ने सीना के मुतल्लिक कहा जाता है कि जब ये इल्म नहीं था तो बुकरात ने इसे जन्म दिया। जब ये मर गया तो जालिनोस ने हयात नो बख्शी। जब ये बिखर गया तो राजी ने समेटा, लेकिन ये नाकिस था और इब्ने सीना ने इसकी तकमील की। हेलो, माय नेम इज एहतिशाम गौरी, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त। एक मशहूर कॉल है, इंसान तब मरता है जब सीखना छोड़ देता है। हमारे इस चैनल का मकसद इल्म और मालूमात को फैलाना और कुछ नया सीखना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने इल्म में बेपनाह इजाफे में और कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल के साथ एसोसिएट हो जाएं इसे सब्सक्राइब करके। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब ओपन करें, सर्च में टाइप करें एहतिशाम गौरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।